شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ اگر چائے کی پتی بیکار ہو جائے تو اسے وارنش والے فرنیچر پر رگڑنے سے فرنیچر کی چمک بڑھ جاتی ہے۔ عام طور پر شیشے کے گلاس ایک دوسرے کے اندر رکھنے سے چپک جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں گلاس کے اندر برف یا برف کا پانی ڈالیں اور پھر باہر کے گلاس کو گرم پانی کے برتن میں ڈبوئیں تو گلاس علیحدہ ہو جائیں گے۔ کمزور لوگ اگر روزانہ 10 دانے انجیر کھا لیا کریں تو دبلا پن ختم ہو جائے گا۔ ٹماٹروں کے سروں پر اگر موم تھوڑا سا لگا کر رکھ دیں تو ٹماٹر کئی دن تک تازہ رہیں گے۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی اجوائن پانی کے ساتھ کھانے سے موٹاپا دور ہوتا ہے۔ چاولوں کے ڈبے کے پیندے میں نیم کے سوکھے پتے رکھ دیں تو ڈبے میں کیڑے مکوڑے داخل نہیں ہوں گے۔ پپیتا سینے کی بلغم کو دور کرتا ہے، پیٹ کے امراض کے لیے مفید ہے اور نظام کو درست کرتا ہے۔ جن لوگوں کو پاؤں میں بہت پسینہ آتا ہے وہ جوتے پہننے سے پہلے پاؤں کے تلووں پر پھٹکڑی پیس کر لگا لیں تو پاؤں میں پسینہ نہیں آئے گا۔ جس پانی میں انڈے ابالے جائیں اس پانی کو ٹھنڈا کر کے پودوں میں ڈال دیا جائے تو پودے تیزی سے بڑھتے ہیں۔ اگر مسوڑے پھولے ہوں تو نمک میں سرسوں کا تیل ملا کر مسوڑوں پر لگائیں۔ دن میں 3 بار لگانے سے مسوڑوں میں تکلیف نہیں ہوگی۔ آلو کے چپس فرائی کرتے وقت اگر کڑاہی میں تھوڑی سی پیسی ہوئی پھٹکڑی ڈال دی جائے تو چپس بہت خستہ اور سفید ہو جاتے ہیں۔ چہرے کا میک اپ اتارنے کے لیے کسی کریم یا بلیچنگ ملک کی بجائے اگر کچا دودھ استعمال کیا جائے تو اس سے چہرے کا میل بھی نکل جائے گا اور جلد بھی نرم ملائم محسوس ہوگی۔ کپڑوں پر اگر چائے گر جائے تو اس پر فوراً ٹیلکم پاؤڈر چھڑک دیں، چائے کا رنگ کپڑوں پر نہیں جمے گا۔ اگر کچن میں کھانا بناتے ہوئے ہاتھ جل جائے تو جلے ہوئے پر کبھی بھی فوراً پانی مت ڈالیں، کیونکہ اس طرح کرنے سے آپ کی جلد پر جلے ہوئے کا نشان پڑ جائے گا جو کہ اتنی جلدی نہیں جائے گا اور اس طرح آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لہٰذا جلے ہوئے پر کبھی بھی پانی مت ڈالیں۔ اگر ہاتھ جل جائے یا اس پر بھاپ پڑ جائے اور فوری طور پر گھر میں کوئی دوا میسر نہ ہو تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ پریشان ہونے کی بجائے آلو کدوکش کر کے لگا لیں، آپ جلن میں کمی محسوس کریں گے۔ اسی طرح ٹماٹر پیس کر لگانے سے بھی فائدہ ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات تیز گرم چائے کا گھونٹ بھرنے سے یا گرم چیز کھانے سے زبان جل جاتی ہے۔ اس کی جلن کم کرنے کے لیے 2 کیلے کھا لیں یا تھوڑی مقدار میں دودھ پی لیں۔ اگر دودھ تھوڑی دیر کے لیے منہ میں روک کر رکھا جائے تو وہ اور بھی زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ پتھری کو ختم کرنے کے لیے ایک اور اہم چیز پتھر چٹ کا پودا ہے۔ اس کے پتوں میں قدرت نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ یہ بہت جلد پتھری کو ختم کر دیتے ہیں، اس لیے اگر کبھی پتھری کی شکایت ہو جائے تو پتھر چٹ کے کچھ پتے توڑ لیں اور انہیں کھاتے رہیں۔ پتھری ختم کرنے کے لیے یہ اکسیر ہے۔ مسور کی دال پکاتے ہوئے اگر اس میں ہلدی آدھے چمچ ڈال دیں تو دال جلدی گل جاتی ہے۔ پالک ابالتے ہوئے اگر اس میں چٹکی بھر کھانے کا سوڈا شامل کر دیا جائے تو اس کا رنگ تبدیل نہیں ہوتا اور ذائقے میں بھی فرق نہیں آتا۔ کریلے صاف کر کے نمک لگا کر آدھا گھنٹہ رکھ دیں اور اس کے بعد مسل کر دھوئیں، کڑواہٹ بالکل ختم ہو جائے گی۔ بھنڈی گوشت بناتے وقت اگر اس میں کچے آم کے چھلکے ڈال دیں تو اس کی لیس ختم ہو جائے گی۔ سیب اور آلو چھیل کر یا کاٹ کر رکھیں تو ان کا رنگ تبدیل ہونے لگتا ہے۔ اس سے بچنے کے لیے سیب یا آلو کاٹ کر ٹھنڈے پانی میں ڈال دیں اور اس پر 2-3 قطرے لیموں کا رس نچوڑ دیں، رنگ تبدیل نہیں ہوگا۔ چاول ابالتے وقت اگر ان میں 1 کھانے کا چمچ سرکہ ڈال دیا جائے تو چاول دانے دار اور کھلے کھلے بنیں گے۔ اچار کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے تھوڑی سی ہینگ پلاسٹک کی تھیلی میں ڈال کر اچار میں ڈال دیں، اس سے اچار خراب نہیں ہوگا۔ بلڈ پریشر نارمل، روزانہ صبح لہسن کے 2 جوے اور 1 چائے کا چمچ شہد کھانے سے بلڈ پریشر بالکل نارمل رہتا ہے۔ دانت مسوڑے مضبوط کو سرکہ میں گھولیں اور اس کی کلیاں کریں، دانت اور مسوڑے مضبوط ہو جائیں گے۔ ٹماٹر اور لیموں محفوظ کریں۔ ٹماٹر کبھی کبھی بہت مہنگے ہو جاتے ہیں، جب سستے داموں ملتے ہیں تب زیادہ لے لیں اور گرائنڈ کر کے فریزر میں برف جمانے والی کیوب ٹرے میں جما لیں، پھر تھیلے میں نکال کر رکھ لیں۔ بعد میں جتنا استعمال کرنا ہو کیوب کی شکل میں ڈال دیں، تازہ ٹماٹر کا ذائقہ ملے گا۔ لیموں سستے ہوں تو انہیں بھی آپ اسی طرح فریزر کر کے استعمال کر سکتی ہیں۔ آلو قیمہ خوشبودار۔ آلو قیمہ جب پکائیں تو اتارنے سے پہلے اس میں آدھی گھٹی ہرا دھنیا کاٹ کر ڈال دیں تو کھانے میں مسالہ دار بریانی کی سی خوشبو آئے گی۔ آلو کالے نہ ہوں۔ بچوں کے لیے گھر میں بنائے جانے والے چپس کے آلو کاٹنے کے بعد اگر ان کو تھوڑی سی پھٹکڑی ملے پانی میں ڈال کر دھو لیا جائے تو پھر چپس سفید رہیں گے، آلو کالے نہیں ہوں گے۔
रोटी नरम फूली हुई। जब आटा गूंदें तो नमक और पानी के साथ 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल पानी में शामिल करके आटा गूंदिए। रोटी नरम होगी और फूलेगी भी। करीम मलाई खट्टी ना हो। करीम या मलाई को खट्टा होने से बचाने के लिए इसमें थोड़ी सी चीनी मिलाकर ठंडी जगह रखें। गोश्त की बास खत्म करने के लिए 1 खाने का चम्मच आटे की भूसी छिड़क दें और 10 मिनट बाद धो लें। अगर दूध में अरके लीमू मिलाकर सुबह शाम चेहरे पर मला जाए तो चेहरा खूबसूरत निकल आएगा। अगर फल वगैरह खाना खाने के बाद खाया जाए तो दांतों पर मैल नहीं जमती। अगर मुंह में कोई जख्म ना हो और मुंह से बदबू आए तो समझ लीजिए कि मैदा में कुछ खराबी है। मोटापा दूर करने के लिए शहद और गर्म पानी मिलाकर पीने से जिस्म की बढ़ी हुई चर्बी दूर हो जाती है और इंसान दुबला हो जाता है। नमक और शहद से दांत साफ कीजिए, दांत चमक उठेंगे। अगर होंठों पर स्याही या नीलाहट आ गई हो तो लीमू और ग्लिसरीन इस्तेमाल करें, आहिस्ता आहिस्ता नीलाहट दूर हो जाएगी। अगर कोहनी काली हो गई हो तो लीमू काटकर इसके आधे हिस्से में कोहनी रखकर लीमू को घुमाएं। तमाम मैल कोहनी पर आ जाएगी और कोहनी बिल्कुल साफ हो जाएगी। अगर आपके चेहरे पर कील मुहासे निकल आए हैं तो आप 1 औंस ग्लिसरीन लेकर इसमें 2 अदद लीमू निचोड़ लीजिए और चेहरे पर रोजाना मलिए, फायदा पहुंचेगा। हाथ वगैरह जल जाए तो चूने के पानी में शक्कर घोलकर जमे हुए मकाम पर लगाने से फौरन आराम आ जाएगा। अगर कान में पानी चला जाए तो प्याज की अर्क की 2-4 बूंदें कान में डाल दें, दर्द नहीं होगा। बकरी का दूध बुखार के मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद है। अगर बुखार तेज हो तो बकरी का दूध हाथ, पाँव और सर पर मलिए, बुखार फौरन उतर जाएगा। गर्मी में अगर गोश्त रखना हो तो इसे सिरका और पानी से तर किए हुए कपड़ों में लपेट दीजिए, गोश्त काफी देर तक खराब नहीं होगा। मक्खियां नाक में दम कर देती हैं तो खाना पीना दुश्वार हो जाता है, लेकिन अगर किसी जगह पुदीना लगा दें तो मक्खियां नजदीक नहीं आएंगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।